نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، آج کا بیان ایک بہت ہی اہم اور دل کو چھو لینے والا موضوع ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنتی عورت کی نشانیاں۔ ہم دیکھیں گے جنت میں جانا تو ہر ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے، مرد کی، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، لیکن اگر مسلمان ہے تو اس کی جنت میں جانے کی تو خواہش ہوتی ہی ہے کہ ہم جنت میں جائیں، رب کی رضا پائیں۔ لیکن جنت آسان نہیں۔ جنت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا دیں۔ پہلی نشانی ہے ایمان اور عقیدے کی پکی پکڑ۔ کیا ہے پہلی نشانی؟ ایمان اور عقیدے کی پکی پکڑ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نساء آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جو اپنا چہرہ پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دے۔ یعنی جنتی عورت وہ ہے جو اپنے دل سے، اپنی سوچ سے، اپنے گھر میں، اپنے فیصلوں میں اللہ کو مانتی ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ 5 نمازوں کی پابند۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، تو اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1853۔ ایک صحابیہ کی عبادت کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی راتوں کو لمبے قیام کیا کرتی تھی۔ کسی نے کہا، اتنی تھک جاتی ہو، تھوڑا آرام کر لیا کرو۔ انہوں نے جواب دیا، جنت سستی نہیں، اس میں آرام قبر کے بعد ملے گا انشاءاللہ۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ شوہر کی عزت اور فرما برداری۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں ان کی امانتوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 2007۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے، ایک بار ان کے بیٹے کی موت ہو گئی۔ شوہر سفر پر تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کفن دے کر لٹایا اور شوہر کے آنے پر بھی چہرے پر شکن نہ لائی۔ رات میں اطمینان سے حال بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صبر کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ ان کے لیے جنت کی دعا کی۔ اللہ اکبر۔ چوتھی نشانی ہے پردہ اور شرمگاہ کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نور آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پردہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی حیا ایمان کا حصہ ہے۔ الجامع حدیث نمبر 3801۔ پانچویں نشانی ہے اچھے اخلاق۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2018۔ جنتی عورت وہ ہے جو اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنے پڑوسیوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلیقہ دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
اپنے پڑوسیوں کے لیے پہلے دعا کرتی تھیں، پھر اپنے لیے کرتی تھیں، اس لیے انہیں ام ابیہا کہا گیا، یعنی اپنے باپ کی ماں، اتنی رحم والی تھیں۔ چھٹی نشانی ہے سادگی اور قناعت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131، تیرے رب کا دیا ہوا رزق ہی بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جنتی عورت وہ ہے جو کم رزق میں بھی شکر ادا کرتی ہے، شکایت نہیں کرتی۔ ساتویں نشانی ہے بچوں کی صحیح تربیت۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 893۔ لڑکے لڑکیوں کی ایمان، حیا، نماز، قرآن کی صحیح تعلیم، جنتی عورت ان پر محنت کرتی ہے۔ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو قرآن کی تعلیم کا مہکتا ہوا باغ بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر! ان کی بیٹی بھی قاریہ بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علمی محنت پر تعریف کی۔ آٹھویں نشانی ہے سچائی، امانت داری اور غیبت سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غیبت سے بچے اللہ قیامت میں اس کے گناہ چھپا دے گا۔ اللہ اکبر! ترمذی شریف حدیث نمبر 1934۔ نویں نشانی ہے اپنے غصے اور زبان پر قابو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں غالب آ جائے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ ایک صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 6114، جنتی عورت وہ ہے جس کی زبان میں نرمی ہو، تلخی نہ ہو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، انہوں نے فرعون جیسا ظالم شوہر ہونے کے باوجود ایمان اور صبر کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ان کے لیے خود جنت میں گھر بنا دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 11 میں، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ 10ویں نشانی ہے صبر کرنے والی اور شکر کرنے والے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی حالت بھی عجیب ہے، اگر اس پر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے اور جب نعمت ملے تو شکر کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2999۔ جنتی عورت تکلیف میں ٹوٹی نہیں رہتی بلکہ اللہ سے امید رکھتی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، قرآن سے رشتہ جوڑیں، شوہر کا حق ادا کریں، بچوں کی اسلامی تربیت کریں اور اپنے اخلاق کو درست کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری بہنوں کو دین کی سمجھ دے دے، ان کی نمازیں قائم کر دے، ان کے گھروں میں برکت اتار دے، ان کے بچوں کی حفاظت کر دے اور انہیں جنتی عورتوں میں شامل فرما۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں اور دینی بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر دیجئے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا
اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔